السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ ٹھیک ہوں۔ آج ہم 5 بجے تک کلاس لے لیں لے یا لیتے ہیں۔ ایزیلی پاسبل ہے نا آپ کے لیے؟ جی۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 248۔ 247 ہے۔ جی 247۔ یہاں پہ پیچھے بات گزر رہی تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک امیر لشکر مقرر کر دیں۔ اسی کی کنٹینیویشن ہے وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، یعنی ان کی یہ بات جو ہے وہ پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے، جو وہ امیر لشکر بنانا چاہ رہے تھے تو ان کے نبی نے اس طرح سے کر دیا ان کے لیے، اور کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے یا بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو ایک بادشاہ۔ قالو، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن حالانکہ ہم احقو زیادہ حقدار ہیں بالملکی بادشاہت کے منہ اس سے۔ تو یہاں پہ طالوت کو ان کے اوپر سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ طالوت جو ہے یہ منصرف اسم ہے یا غیر منصرف ہے؟ جی یہ غیر منصرف۔ غیر منصرف ہے۔ عربی گرامر میں ہم نے طالوت اور جالوت کی مثال پڑھی تھی جو کہ غیر منصرف میں آتی ہے، ان کے نیچے زیر نہیں آ سکتی۔ اس کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو طالوت کا مطلب ہوتا ہے لمبا شخص۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ ولم یؤتا سعۃ من المال، اور نہیں وہ دیا گیا وسعت مال میں سے، کہ اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے سپہ سالار مقرر کرنے کی جو وجہ بتائی ہے ان کی نظر میں، جو اس کی ایک وجہ تھی، وہ مال کو انہوں نے سمجھا۔ جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں نا، ان کے نظریات اور خیالات بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کی بڑائی دیکھتے وقت کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، ہمارے معاشرے میں بھی آج ایسا ہی نہیں کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، اخلاقی طور پہ وہ جیسا بھی انسان ہو، اس کے ارد گرد بہت سے لوگ نظر آئیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو یہ غریب ہے اس کا اخلاق کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ ہے نا۔ جی۔ تو یہ زوال یافتہ قوموں کا وے ہوتا ہے تھنکنگ کا۔ تو بنی اسرائیل پر بھی اس وقت جو ہے وہ اخلاقی زوال آ چکا تھا، سیاسی اعتبار سے بھی۔ تو ایک سپہ سالار کے اندر جو ایک قوت اور صلاحیت دیکھی جانی چاہیے، نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے۔ تو ہماری قوم بھی کسی کو جب امیدوار منتخب کرتی ہے ووٹنگ کے ذریعے، تو یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پاس مال کتنا ہے، جبکہ یہ ایک غلط چیز ہے۔ سلیکشن کے لیے اس کی صلاحیت دیکھنی چاہیے، اس کی امانت اور دیانت دیکھنی چاہیے،
اور اگر کوئی مال بانٹ دے اس وقت تو بہت آسانی سے ووٹ خرید سکتا ہے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور یہی کچھ بنی اسرائیل میں بھی تھا۔ جبکہ یہ جو طالوت تھا، اس کو علم اور جسم دونوں میں وسعت دی گئی تھی۔ جسمانی لحاظ سے بھی بہت پاورفل تھے یہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہوا تھا۔ اور ایک سپہ سالار میں یہی دو خصوصیات جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ قیادت جو ہے مال کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن علم اور جسم کی قوت کے بغیر قیادت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص جو خود مریض ہو تو وہ دوسروں کی خدمت اور مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چنا گیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ وسعت والے اور علم والے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ قولا ان اللہ اصطفاہ، اس نے کہا، کس نے کہا؟ ان کے بادشاہ نے کہا کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو۔ کس کو؟ طالوت کو۔ علیکم، تم پہ۔ یہ جو ہو کی ضمیر استفا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کا اشارہ طالوت کی طرف جا رہا ہے، جو بطور سپہ سالار ان کے اوپر سلیکٹ کیا گیا تھا۔ وزادہ، اور بڑھا دیا ہے اس نے اس کو۔ کس نے بڑھا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی طالوت کو، بسطتاً کشادگی یا فراخی میں، فی العلمی علم میں، اور جسم میں۔ واللہ، اور اللہ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ ہو بادشاہت اپنی، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ کے پاس زیادہ علم ہے۔ تو یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 248 میں وقال لہم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے دوبارہ سے، انا آیت ملکی ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، ان یاتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت۔ اب یہ کون سا تابوت تھا؟ بنی اسرائیل جو ہیں آ، وہ اس کو جو ہے صندوق کہتے تھے اس تابوت کو، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، یعنی تورات کے صحیفے تھے، اور کہا جاتا ہے انہوں نے یہ ایک صندوق میں بند کیے تھے، اور وہ ان سے کہیں کھو گیا تھا۔ اس میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لے کر آئے تھے، جس میں تورات لکھی ہوئی تھی۔ پھر تورات کا وہ نسخہ بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا، وہ بھی اس میں تھا۔ اور ایک بوتل میں انہوں نے منو سلوا کے بھی کچھ پیسز ڈال کے رکھے ہوئے تھے اس میں۔ پھر اس صندوق میں وہ عصا بھی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو ان کی نظر میں یہ صندوق بہت متبرک تھا، کہ یہ اس کو تبرک کی نگاہ سے اور بابرکت سمجھتے تھے، یعنی ان کے پیغمبر کی نشانیاں اس باکس میں تھیں۔ تو اب یہ باکس جو ہے وہ کہاں چلا گیا تھا؟ یہ ان کی دشمن قوم کے پاس جب وہ حملہ آور ہوئے تو ان کا خیال تھا کہ تابوت ان کے پاس چلا گیا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا، جو کہ غلط عقیدہ ہے، جس کو ہم توہم بھی کہتے ہیں، کہ اگر انسان کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اس کو کسی چیز سے ریلیٹ کرے کہ یہ نقصان مجھے اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ جب سے تابوت ہمارے پاس سے چلا گیا ہے نا، ہم بہت نقصان میں ہیں، ہم ذلت کا شکار ہیں، ہم اخلاقی پستی میں چلے گئے ہیں۔ تو آ، ایسے ہی آج بہت سے مسلمان بھی کچھ چیزوں کو بہت بابرکت سمجھتے ہیں۔ کچھ درختوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ طرح طرح کی آ، چیزیں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں، جھنڈے قسم کے۔ اسی طرح کچھ جگہوں کو بابرکت تصور کرنا خود سے، جبکہ وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ان کی نظر میں ان کا یہ جو باکس تھا وہ بہت ہی بابرکت تھا۔ تو ان کے بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اس کی قیادت قبول کر لیتے ہو تو تمہارے پاس وہ جو تابوت ہے نا وہ واپس آ جائے گا، اور اس میں کیا ہے؟ فی ہی سکینہ تم میں ربکم، تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، و بقیتن، اور باقی ماندہ، مما اس میں سے جو طرح کا چھوڑ گئے، آلو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، و آلو ہارونا، اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ،
اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، یعنی جب وہ تابوت واپس آئے گا، کیونکہ وہ کافی ہیوی تھا، تو اس میں اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور بے شک یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، جو دشمن قوم ہے اس میں طرح طرح کی وبائیں پھوٹ پڑیں، مصیبتیں نازل ہونے لگیں۔ تو جو دشمن قوم تھی اس میں طرح طرح کی وبائیں پھوٹ پڑی، مصیبتیں نازل ہونے لگیں، تو انہیں خیال آیا اس قوم کو، دشمن قوم کو، کہ شاید یہ اس باکس کی وجہ سے ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو اسرائیلی جو روایات ہیں اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، دشمن قوم نے اس کو پھر ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور اس کو ہانک دیا کہ وہ بس یہ باکس یہاں سے چلا جائے، اور وہ بیل گاڑی جو ہے وہ سیدھی ان کے پاس آ گئی، جبکہ قرآن کا بیان ہے کہ فرشتے اس کو واپس لے آئے تھے وہاں سے اٹھا کے۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی وہ ان کو واپس مل گیا تھا۔ تو پھر یہ راضی ہو گئے اس بات پہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم طالوت کی قیادت کو قبول کرتے ہیں، اب ہم جنگ کریں گے۔ تو بہت مشکل سے ہی یہ راضی ہوئے۔ تو 249 میں اس کا ذکر ہے، فلما فصل طالوت، پھر جب جدا ہوا طالوت، بالجنودی، 7 لشکروں کے، جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں، بنہر، ساتھ ایک نہر کے۔ کس طرح سے آزمانے والا ہے؟ فمن شارب منہ، تو جو کوئی پیے گا اس میں سے، یعنی نہر میں سے، فلیسا منی، تو نہیں ہے وہ مجھ سے، ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے پیے گا، ہو کی ضمیر اس نہر کی طرف جا رہی ہے پیچھے، فإنہ، تو بے شک وہ، منی، مجھ سے ہے، اللہ من اغترفا، مگر جو چلو بھر لے۔ چلو کہتے ہیں ہاتھ سے، جب ہم وضو کے لیے اپنے ہاتھ میں پانی ڈالتے ہیں نا تو وہ ایک چلو ہوتا ہے، تو وہ اتنا ہی پانی ہوتا ہے جو اس میں آ جائے، جیسے ہم وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں، غرفتن، ایک چلو بھرنا۔ تو اب یہ آزمائش کیا تھی کہ ان کے راستے میں ایک نہر یا دریا سے ان کا گزر ہونا تھا، تو ان سے کہا گیا، ان کے اس طالوت نے کہا کہ جو اس دریا کا پانی پی لے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی فوج کے اندر جب تک صبر نہ ہو، برداشت نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک طرح کی وہ ٹریننگ تھی جو طالوت ان کی کر رہا تھا، کہ جنگ سے پہلے ان کے اندر ایک قوت برداشت اور صبر پیدا کر رہا تھا۔ تو ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ جب فوجوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے، آپ نے کوئی اس طرح کا کلپ دیکھا ہے کہ کیسے ان کی کتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے، کیسے کیسے مرحلوں سے انہیں گزارا جاتا ہے؟ جی ان کو رننگ بھی ان کی کروائی جاتی ہے، ان کی ایکسرسائز جو ہوتی ہیں وہ بھی بڑی ٹف ہوتی ہیں، اور کئی بار بہت بھاری سامان اٹھا کے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف راستوں میں اتریں یا اس کو کیری کر کے اونچائی پہ لے کے جائیں۔ تو یہ سب ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی فوجی ہوتے ہیں ان کو اتنی سخت ٹریننگ اسی لیے دی جاتی ہے کہ آگے بڑھ کے جو جنگی لحاظ سے ان کا کام ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ وہی فیس کر سکتا ہے جو ان تمام ہرڈلز کو فیس کر لے۔ تو ان کی بھی آزمائش یہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان دنوں بہت سخت گرمی تھی، اور اس کے باوجود انہیں یہ کہا گیا کہ دریا کا پانی نہیں پینا، اور پتہ نہیں وہ دریا کا پانی
راستے میں کس وقت آیا، آ، ہو سکتا ہے کہ دن کا بیشتر حصہ گزار کے ہو، تو اس لیے صرف یہ اجازت دی گئی کہ ہاں وہاں سے چلو بھر پانی لے کے پی سکتے ہو، جو کہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، صرف ایک آسرا کرنے کے لیے ایک دو گھونٹ پی لیے جائیں۔ اس کی حکمت ایک یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ بہت سا پانی ان کو پینے دیا جاتا تو ان کے اندر سستی پیدا ہونے کا احتمال تھا، تو اسی لیے جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ جیسے آپ نے رمضان میں بھی اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ پورا دن بہت ایکٹیو گزرتا ہے، لیکن افطاری کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر خوب سارا پانی پی لیا جائے تو بسا اوقات اٹھنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جی سستی سی طاری ہوتی ہے افطار کے بعد، وہ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے اور بہت زیادہ پینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ الرٹ اور انرجیٹک تب ہوتا ہے جب وہ خالی پیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک زیادہ طاقت اور انرجی ہوتی ہے، اور بسا اوقات بہت زیادہ کھانے اور پینے کی وجہ سے سستی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس معاملے میں بھی طالوت کی پیروی نہیں کی۔ فشاربوا منہ، تو انہوں نے پیا اس سے، انہوں نے اس سے پی لیا۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے طالوت کی بات کو فالو کیا اور صرف ایک چلو پانی پیا۔ قلیلا منہم، یہ تقریباً جو قلیل منہم تھے وہ 313 بچے تھے، اور بخاری کی روایت کے مطابق یہ اتنی ہی تعداد ہے جتنی اصحاب بدر کی تھی۔ اصحاب بدر جو جنگ بدر میں صحابہ کرام شامل ہوئے تھے، ان کی تعداد بھی 313 ہی بتائی جاتی ہے۔ فلما جاوزہ، پھر جب اس نے پار کیا اس کو، ہوا اس نے والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ، قالو وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا، نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوتا، ساتھ جالوت کے، و جنودی ہی، اور اس کے لشکروں کے، کہنے لگے کہ آج جو ہے ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب یہ جو جالوت ہے یہ وہ شخص تھا جو مخالف جو دشمن تھے ان کا لیڈر تھا، جو ان کو لیڈ کر رہا تھا، جالوت اور اس کے لشکر، کیونکہ اب ان کی تعداد تو تھوڑی رہ گئی تھی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہاں سے پانی نہیں پینا، تو جنہوں نے وہاں سے پانی پیا تھا، زیادہ پیا تھا، وہ ان کو پھر پیچھے ہی چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ان کے اندر پھر بالکل بھی صلاحیت نہیں تھی جنگ کی، صرف یہ 313 رہ گئے تھے۔ بولے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ ملاق اللہ، ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، وہ تسلی دینے لگے کن الفاظ کے ساتھ، کم من فئتن، کتنے ہی گروہوں میں سے، قلیلتن تھوڑے، غلبت غالب آئے، فئتن گروہوں پر، کثیرہ زیادہ، بإذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ انہوں نے اس طرح کے الفاظ بول کے تسلی دی، اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا کہ ایک تھوڑی تعداد اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر انسان مشکلات کو برداشت کر کے ثابت قدم رہے، چلتا رہے، اللہ پر توکل ہو، اس کا استقامت ہو، اور اس کو اپنے حق پہ اور سچ پہ ہونے کا یقین ہو، دشمن کا رعب نہ ہو دل میں، تو وہ غالب آ جاتا ہے، بے شک اس کی تعداد کم ہی ہو۔ اور اللہ کی مدد ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ ہی رہی ہے۔ جتنا زیادہ کسی کا اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے نا، اللہ کی مدد اتنی ہی زیادہ آتی ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق
جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے۔ اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ مجھے اللہ کی ذات کافی ہے، وہ مجھے کافی ہو جائے گی، وہ مجھے اس مشکل سے نکال لے گی، یا اللہ کی ذات میری مدد کرے گی، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے ایسے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اور جو ڈاؤٹ فل ہو، جیسے یہ لوگ ہیں، اور ہمت ہار دے، نا امید ہونا شروع ہو جائے اللہ کی ذات سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے، کبھی بھی نا امید نہ ہوا جائے۔ ولما برزوا لجالوتا، اور جب وہ نکلے جالوت کے لیے، وہ جنودی ہی اور اس کے لشکروں کے لیے، قالوا انہوں نے کہا، انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ڈال دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، اوپر کافروں کی قوم کے۔ اس دعا کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، بہت زبردست دعا ہے، ثابت قدمی کی دعا ہے، قدم جمانے کی اور صبر حاصل کرنے کی دعا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کی دعا ہے۔ تو اب جب وہ دشمن کے بالکل سامنے آ جاتے ہیں، دشمن سامنے ہے، تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ ہمیں صبر عطا کریں، انہوں نے اپنے لیے یہ کوالٹی مانگی، اور یہ بھی مانگا کہ ہمارے قدموں کو جما دے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو اس کا ازالہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، کہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ جیسے اگر کسی کے اندر ثابت قدمی کی کمی ہے، ثابت قدمی کیا ہوتی ہے بتائیں؟ جی، ثابت قدمی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی بات پہ قائم رہنا، ڈٹرمنٹ رہنا، رہنا، یعنی ہاں، ڈٹرمنٹ رہنا۔ اور یہ ثابت قدمی آپ کے اندر بھی ہے ماشاءاللہ، اور مجھے اس چیز پہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کو جو انسان مستقل مزاجی سے کرتا ہے نا، کمیٹیڈ طریقے سے، تو اس میں اللہ کی طرف سے ایک اس کو پھر مدد نصیب ہوتی ہے، اور بہت ہی اس کو پھر فائدہ اور خیر نصیب ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کا ہی کام ہو۔ کمٹمنٹ جو ہے انسان کو کامیاب بناتی ہے، یہ ایک بہت اچھی کوالٹی ہے اور ہونی چاہیے، ثابت قدمی اور کمٹمنٹ۔ لیکن اگر کسی انسان میں یہ نہیں ہے، وہ ایک دن تو ایک کام کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو خیال آتا ہے، پھر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کمٹمنٹ کی کمی ہے، وہ اپنے کام میں ثابت قدم نہیں ہے، وہ پھر اللہ سے دعا کرے۔ اسی طرح کوئی اور خامی بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی میں بہت سستی ہے کہ وہ نماز صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ سستی اس پہ غالب آ جاتی ہے، نماز کے وقت میں وہ اور کام کرتا رہتا ہے اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں ایک سست انسان ہے، کہ وہ خیر کے موقع صرف اپنی سستی کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے۔ تو وہ پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اور ہمیں ہر چیز کی دعا سکھائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پناہ مانگتے ہوتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والکسوۃ والغفلۃ۔ اس میں بہت سی جو خامیاں ہیں کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتی ہیں، جس میں ایک سستی ہے، ناداری ہے، پھر دل کی سختی ہے، بخل ہے، اس سب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ آپ میری اس کمی کو دور کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دور کر دیتے ہیں۔ ہم اصل میں اللہ سے مانگتے نہیں ہیں اور ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ ہمارے اندر، لوگوں کے اندر اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کی امپروو اصلاح کر کرتے ہیں یا اس کو اصلاح کرنے کی کوشش۔ کیا لوگ کرتے ہیں اپنی کمیوں کی اصلاح؟ جی کرتے نہیں، ہیں اصلاح؟ نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کمیوں کی اصلاح نہیں کرتے، اس کو چینج نہیں کرتے ہیں، یا لوگوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پہ ہر وقت نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، ان کو دوسروں میں تو بہت عیب نظر آتے ہیں، دوسروں میں تو بہت خامیاں نظر آتی ہیں، لیکن جو اپنی ذات کے اندر خامیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی۔
تو ایک بندہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات پہ نظر رکھتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے، میرے اندر کون کون سی کمیاں کوتاہیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ ان پہ ورک آؤٹ کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو نہیں ہر وقت دیکھتا رہتا، اچھا فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، اس میں کون کون سے عیب ہیں، اس میں کون سے۔ وہ اپنی ذات کے اندر، اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی کمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کمیوں کو لے کے کل میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہی نہ ہو۔ تو وہ اس لیے ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں ہوتا ہے، اور جہاں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو فوراً اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری اس کمی کوتاہی کو دور کر دیں۔ تو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان کو یقین تھا کہ جب ہمارے اندر صبر کی کوالٹی پیدا ہو جائے گی نا، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ تو انہوں نے اپنے لیے یہ کوالٹی مانگی، اور یہ بھی کہ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم پہ ہماری مدد فرما۔ تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے جب جب زندگی میں ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی ایسی سچویشن ہو کہ ہمیں صبر کرنا پڑے، تو اللہ سے صبر مانگنا چاہیے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 251 ہے فَهَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے شکست دے دی ان کو، اللہ کے اذن سے انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، اب یہ طالوت کے لشکر میں ایک شخص تھا داؤد، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جب سپہ سالار مارا گیا تو پھر یہ جو داؤد ہیں، انہوں نے قوم کی قیادت سنبھال لی، فوج کی قیادت سنبھال لی، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی اور حکمت بھی دی تھی۔ وَعَلَّمَهُ، اور سکھایا اس کو، مما اس میں سے جو یشا اس نے چاہا۔ داؤد علیہ السلام بعد میں پیغمبر بھی بنے، ان کو نبوت بھی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عام لوگوں کے مقابلے میں بہت مختلف طرح کے علوم عطا کر رکھے تھے۔ ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا، الناسا لوگوں کو، بعضهم ان میں سے بعض کو، بعضن ساتھ بعض کے، لفسدت الارض البتہ بگڑ جاتی زمین، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دور نہ کریں، یعنی جو طاقتور قومیں ہیں ان کو کچھ کمزور قوموں کے ذریعے ہٹائیں نہ اللہ تعالیٰ، تو کیا ہو، لفسدت الارض، زمین میں بہت بگاڑ پیدا ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی قوم بہت سرکش بن جاتی ہے، بہت قوی بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کمزور قوم کے ذریعے ہی اس کو ہٹا دیتے ہیں یا پیچھے کر دیتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ، ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، جہان والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور تلکا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ جو آیات ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ گزشتہ اقوام کے جو واقعات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیے گئے، اور تاکہ آپ اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ پارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ جو بات ہوئی کہ لذو فضل علی الناس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بندوں پہ بہت فضل والے ہیں، تو مراد اس سے یہ ہے کہ
بندے بسا اوقات بہت کمیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں، اللہ کے حق میں بہت کمی کرتے ہیں، بہت گناہ وہ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بار بار معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل اور عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کے گناہوں پہ فوراً نہیں پکڑتے، اس کو مہلت دیے چلے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا یہ بندہ پلٹ آئے، ہو سکتا ہے یہ رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ تو اس لیے گناہوں کے باوجود بہت سے لوگوں کو وہ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، رزق بھی انہیں مل رہا ہوتا ہے، صحت بھی ملی بھی ہوتی ہے، مال بھی مل رہا ہوتا ہے، ہر چیز مل رہی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی انسان کو جس کے پاس بہت کثرت سے مال ہو، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہیں۔ کسی کے پاس مال کی کثرت کا ہونا اس چیز کا سمبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہیں۔ کئی بار جو ہے کسی کے پاس زیادہ مال کا ہونا اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آج چلیں ان آیات میں سے میں آپ سے کوئز لیتی ہوں، 1 منٹ۔ آیت نمبر 243 آپ اوپن کریں۔ جی اوپن کر لیا آپ نے آیت نمبر 243؟ جی اس آیت سے کیا اہم باتیں پتہ چلتی ہیں؟ آیت کو ایک بار آپ ریڈ کر لیں، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو 1000 کی تعداد میں تھے اور وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے موت سے بچنے کے لیے، تو ان کو راستے میں ہی موت آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ اللہ اگر 100 سال بعد بھی ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم، بالکل معجزہ ہے، نشانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اور ہمیں جو ہے وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کر رہے ہیں نا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ تو اس سے یہ اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اصل میں ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ہم سائلنٹ ہوتے ہیں، ہمارے دل بھی ہر وقت سیڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ ہم نے نظر رکھی بھی ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہم اس کو بہت عرصے سے استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی اس پہ الحمدللہ نہیں کہتے۔ تو ایک الحمدللہ جو ہے نا کہنا، پیس آف مائنڈ اور پیس آف ہارٹ کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ زبان سے الحمدللہ کہنا دل کو مطمئن کر دیتا ہے کہ نہیں، میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر کوئی انسان صرف ان چیزوں پہ نظر رکھے گا جو وہ اس کے پاس نہیں ہے،
تو کیا وہ خوش رہ سکے گا؟ اگر وہ ہر وقت یہ سوچے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، بتائیں خوش رہ سکے گا؟ نہیں۔ اور ایک انسان جس نے ان چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے جو اس کے پاس موجود ہے، جو کسی وقت میں اس کی چاہت تھی یا خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا فضل کیا اور اس کو دے دی، تو وہ اس وقت کی کیفیت کو سوچتا ہے کہ جب میرے پاس یہ نہیں تھی میری کیا دل کی حالت تھی، میں کتنی غمگین رہتی تھی، اور اب اللہ نے مجھے دے دی ہیں، تو وہ پھر الحمدللہ اس پہ کہتے ہیں۔ تو دونوں میں سے زیادہ ہیپی کون ہوگا بتائیں؟ جو ان نعمتوں کو دیکھتا ہے جو اس کے ہاں، پاس سیکنڈ تھی۔ والا زیادہ ہیپی لائف گزارے گا۔ اور ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے نا تو ہم غمگین رہیں گے، ہمیں یہ خیال آئے گا کہ اچھا اس کے پاس تو یہ چیز بھی ہے، میرے پاس تو یہ ہے ہی نہیں، اچھا اس کے پاس یہ بھی ہے، اس نے یہ بھی لے لی اور میرے پاس ابھی تک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، پھر ہمارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اچھا دیکھو وہ بھی تو ہے، وہ میرے پاس یہ نعمت ہے اس کے پاس نہیں ہے، وہ بھی تو اس کے بغیر رہ رہی ہے نا۔ اور دین کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے اور ہم بھی اس کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو دین کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اچھا وہ بیٹھی ہوئی ہے نا، چلو میں بھی بیٹھ جاتی ہوں، نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے شاید سے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ورنہ یہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے تو راستے میں ان کو موت آ گئی، تو لہٰذا کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، جس کا جو وقت لکھا ہوا ہے وہ اس کو آ کر ہی رہے گا۔ اچھا، یہیں سے ایک اور سوال ہے کہ نعمتوں کو زائل کرنے کا کیا سبب ہے؟ نعمتیں کس وجہ سے چلی جاتی ہیں بسا اوقات ہاتھ سے؟ اس کا جواب اس میں ہے ناشکری۔ ولا ناشکری سے۔ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو کئی بار کسی انسان پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، عنایتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ناشکری کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، نعمتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا، تو وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی انہوں نے، تو نبوت بھی ان سے لے لی گئی۔ نبوت ان سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ، کو دے دی گئی، یعنی بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل میں نبوت آ گئی، کیونکہ انہوں نے نبوت کی قدر نہیں کی۔ اچھا، پھر اگلی آیت ہے، آیت نمبر 244 میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم، یعنی کہ اللہ کے جہاد، راستے میں، جنگ۔ ہاں کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ پھر آیت نمبر 245 میں قرض حسنہ کا ذکر ہے۔ قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا کیا بدلہ ہے؟ قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ ہم، مال کے علاوہ اپنی صلاحیتیں بھی لگا سکتے ہیں۔ جی۔ بالکل، صلاحیتیں بھی اللہ کے دین کے راستے میں لگا سکتے ہیں، اور خوشی خوشی۔ اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے۔ آیت میں سے بتائیں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ کئی گنا بڑھا بڑھا دیں دیں گے، گے۔ کئی گنا بڑھا کے اس کو واپس کریں گے، یہ اس کا ریوارڈ ہوگا قرض حسنہ کا۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوٹاتے ہیں۔ آیت نمبر 246۔ اچھا، 247 دیکھیں
किसी को अहम ओहदा देने के लिए कौन सी दो क्वालिटीज उसके अंदर देखना होंगी? अ, उसकी कुवत देखनी होगी और उसका इल्म। हाँ, उसकी इल्मी कुवत और उसकी जिस्मानी कुवत, किसी को अहम ओहदा देने के लिए। आयत नंबर 248 में किस किस्म की सकीनत का जिक्र है? कौन सी दो चीजों में सकीनत है? संदूक। हाँ, एक तो यही संदूक जिसको ताबूत कहा गया, जिसमें तबर्रुकात थे, और दूसरा तालूत को बादशाह बनाना, अल्लाह का फैसला है। इसमें भी इनके लिए एक सकीनत थी कि उसके सबब से ये लोग कामयाब होने वाले थे। और हो सकता है कि इनकी पसंद के मुताबिक अगर इनमें से कोई लीडर चुन लिया जाता तो उसमें बुजदिली होती या सुस्ती होती, वो अपनी कौम को, अपनी फौज को लीड ना कर सकता। आयत नंबर 249, कामयाबी के लिए किन दो चीजों का होना जरूरी है? साबित कदमी। हाँ जी, साबित कदमी। साबित कदमी और सबर। और अल्लाह ताला ने नहर का पानी पीने से क्यों रोका था इन्हें? ताकि इनके अंदर क्या पैदा हो? सबर। हाँ, ताकि इनके अंदर सबर पैदा हो। अगर ये दुआ आपको याद है तो जुबानी सुनाए। याद है? इसको एक दो दफा पढ़ें फिर सुनाए मुझे। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना। यहाँ पे वक्फ करना है, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ऐ अल्लाह, हम पे सब्र उंडेल दे, हमारे कदमों को जमा दे और मदद कर हमारी काफिर कौम के खिलाफ। जी, याद हुई है? हाँ नहीं कर लूंगी याद। हाँ, चलें, याद कर लीजिएगा। और इस आयत में हमारे लिए सबक क्या है? कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए, जिन चीज़ से अल्लाह ताला ने मना फरमाया उनसे मना हो जाना चाहिए। और हम्म। साबित कदमी पैदा करनी चाहिए अपने अंदर। और सबसे बड़ा सबक ये है कि मादी असबाब इख्तियार करने के साथ साथ अल्लाह से दुआएं भी मांगनी चाहिए। जैसे अब ये जंग करने जा रहे थे तो उस मौके पे अल्लाह से दुआ ज़रूरी थी। और हम भी कोई भी काम हम करते हैं, कोई हम कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे होते हैं, कोई काम हमने शुरू करना होता है, या किसी काम के हम इरादा रखते हैं, कुछ भी करना होता है, तो उसके साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता कीजिएगा। और ये उस काम को शुरू करने से पहले हमें करना चाहिए। ये तरीका हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से पता चलता है कि आप बहुत कसरत से दुआएं मांगा करते थे अल्लाह ताला से। हाजत के नवाफिल भी पढ़ा करते थे। जब आपकी कोई हाजत होती थी, कोई ज़रूरत आपकी होती थी, उसके लिए आप हाजत के नवाफिल पढ़ा करते थे। जैसे अब आपके भी एग्ज़ाम्स हैं और आप यकीनन चाहती हैं कि बहुत अच्छे हो जाएं, तो हर नमाज के साथ दो हाजत के नफल भी पढ़ लें कि "ऐ अल्लाह, मुझे अपने इन एग्ज़ाम्स में कामयाबी आप नसीब कीजिएगा।" तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तर्ज अमल था। जब आप किसी मुश्किल का शिकार होते थे तो आप हाजत के नवाफिल पढ़ा करते थे। तो इस तरह फिर एक अल्लाह की मदद आती है। और आयत नंबर 251 से क्या बात समझ में आ रही है? 251 यहाँ से कि वलौला दफ़उल्लाहि अन्नासा बाज़ुहुम बिबाज़ लफ़सदतिल अर्ज़ु, यहाँ से।
आयत के इस हिस्से से क्या बात समझ में आ रही है? अगर अल्लाह उन लोगों को यानी कि जमीन से ना हटाते तो जमीन तबाह हो जाती है, उसका हम्म। सुकून तबाह हो जाता तो ये अल्लाह का एक असूल है कि जो सर्किश लोग होते हैं ना, जो सुपर पावर्स होती हैं, जब उनका जुल्म हद से बढ़ जाता है ना, तो अल्लाह ताला उनको पकड़ लेते हैं कि बसा औकात उनके कई इलाके अचानक से उनको आग लग जाती है, जल के राख हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से, और उनको वजह ही समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो गया। तो वो अल्लाह की तरफ से होता है कि कोई ऐसा अजाब उन पे आ जाता है, कोई जलजला या तूफान या आंधी या कोई आग ऐसी आ जाती है कि वो जो सुपर पावर्स हैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाती हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि अल्लाह का असूल है कि कोई भी सरकश कुवत या ताकत जो काफिर हो, जब उसको एक दिन आता है कि अल्लाह ताला उसकी उस ताकत को और जोर को खत्म कर देते हैं, और वो करते किसी कमजोर के हाथों ही हैं। यानी वो कमजोर मुसलमान भी हो सकते हैं, और कोई और भी ऐसी चीज हो सकती है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से भी करवा सकते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो सुपर पावर्स हैं वो हम पे बहुत गालिब हैं, या उनका एक बहुत कोई वो हमें नुकसान दे सकती हैं। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह की ज़ात पे एक भरोसा और तवक्कुल होना चाहिए कि वो ज़ात हमें काफ़ी है, वो हमें काफ़ी हो जाएगी, वो हमारी हर मामले में मदद करेगी। तो एक बंदा मोमिन का ये एतकाद और यकीन होता है। वो काफिरों से कभी भी ना मरूब होता है, ना अपने दिल में उनका कोई रोब या ताकत महसूस करता है। जो एक सच्चा बंदा है, मोमिन होता है, उसकी ये शान होती है। वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, इसके अलावा गैर अल्लाह का उसके दिल में कोई भी खौफ नहीं होता। तो ये जो आयत हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे बताई? वही के जरिए बताई, जबकि आप वहां पे मौजूद नहीं थे। और कुरान में हम बहुत से वाकयात इस तरह के पढ़ते हैं जो कई हजार साल पुराने हैं, और उनका कुरान में पाया जाना कुरान के बरहक होने की दलील है कि अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को वही के जरिए उन वाकयात से आगाह कर दिया कि उस दौर में आप खुद मौजूद नहीं थे। तो ये एक कुरान की सदाकत है। चलें आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल आपका पेपर है ना। है। चलें। बारक अल्लाह फीक, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें, आपको कामयाब करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।